الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 183 اور 184 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پہلے تفسیر کر لیتے ہیں، اس کے بعد لفظی ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان والوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جیسے ان لوگوں پر لکھا تھا، فرض کرا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم بچ جاؤ۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دی ہے کہ ان پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جیسے پہلی قوموں پر فرض تھے، اس لیے کہ روزہ رکھنے میں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی ہے، اور اس لیے کہ آدمی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کھانے پینے اور مباشرات سے رک جاتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے تقوی کی راہ پر ڈال دیتا ہے۔ تو یہ روزے رکھنا صرف ہم پر ہی نہیں فرض کیے گئے بلکہ ہر ایک قوم پر فرض تھے۔ نماز فرض تھی، روزے فرض تھے، زکوٰۃ فرض، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یہ سب کچھ پہلی قوموں پر بھی فرض تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یعنی 5 جو ارکان ہیں وہ اسلام کے بنیادی ارکان ہیں۔ فرمایا کتب علیکم الصیام، صوم کے لفظی معنی امساک یعنی رکنے اور بچنے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نا کہ امسکوہن، کہ ان کو روک لو، اور اصلاحی شرع میں کھانے پینے اور آپس میں مباشرت وغیرہ کرنے سے رکنے اور باز رہنے کا نام صوم ہے۔ اگر انسان طلوع فجر یعنی کہ صبح کی اذان ہونے سے پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک یعنی مغرب کی اذان تک رکا رہے گا تو اس کا روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور نیت روزہ کی بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر غروب آفتاب سے 1 منٹ پہلے بھی کچھ کھا پی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ان تمام چیزوں سے جو کہ پہلے بتائی گئیں پرہیز تو پورے دن پوری احتیاط سے کیا مگر نیت روزہ کی نہیں کی تو بھی روزہ نہیں ہوا۔ تو روزے کی نیت بھی کرنی ہے اور روزے کی حالت میں ان چیزوں سے رکنا بھی ہے جو کہ بتائی گئی ہیں۔ صوم یعنی روزہ ان عبادات میں سے ہے جن کو اسلام کے 5 ارکان ہیں، تو روزہ ان 5 ارکانوں میں سے ایک رکن ہے جو کہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو دیکھیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا کہ صرف تمہارے لیے ہی روزے خاص نہیں کیے، صرف تم ہی نہیں حکم دیا، پچھلی امتوں کو بھی حکم دیا تھا، ان کے اوپر بھی روزے فرض تھے۔ تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک قسم کی دلجوئی کی گئی کہ تمہارے اوپر ہی فرض نہیں، اوروں پر بھی فرض تھے، وہ بھی رکھتے تھے، تم بھی رکھو، تمہارے اوپر فرض ہیں۔ اور جب رمضان المبارک میں ہمیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، عبادت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، برے کام چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، چغلی سے پرہیز کرنے کی، لڑائی جھگڑے سے بچنے وغیرہ کی عادت پڑ جاتی ہے، تو بعد میں بھی اس کے اثرات کچھ دیر تک قائم رہتے ہیں، آہستہ آہستہ مدھم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ریمائنڈر بھیجتے ہیں تاکہ پورے کے پورا سال انسان پرہیزگاری میں رہے، گناہوں سے بچتا رہے، عبادت کی عادت پڑتی رہے،
روزے رکھنے کی عادت پڑتی رہے۔ پھر ہر ریمائنڈر کے ساتھ فضیلت بتا دی جاتی ہے، جیسے کہ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت، پھر اس کے بعد اور ریمائنڈر کے ذی الحجہ کے روزوں کی فضیلت، 10 روزوں کی فضیلت، عبادت کی فضیلت، برے کاموں سے بچنے کی فضیلت، نیک کام کرنے کی فضیلت، عرفہ کے دن کی فضیلت، قربانی کی فضیلت، پھر اس کے بعد اور ریمائنڈر آتا ہے محرم میں، پھر اس کے فضائل بھی بتا دیے جاتے ہیں۔ پھر زیادہ پرہیزگاروں کے لیے منڈے تھرسڈے کے روزے کا ریمائنڈر، اس کی فضیلت، پھر ایام بیض کا ریمائنڈر، ہر ماہ میں 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ اس طرح پورے کا پورا سال انسان پرہیزگار رہتا ہے، گناہوں سے بچا رہتا ہے، ریمائنڈر پہ ریمائنڈر آتے رہتے ہیں۔ پھر شعبان کے مہینے کا ریمائنڈر آ جاتا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس مہینے میں پورے سال کا حساب کتاب بتایا جاتا ہے فرشتوں کو، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک کام کیے جاتے ہیں، کثرت سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہی رمضان کا مہینہ دوبارہ سے آ جاتا ہے جو کہ ہم پر فرض ہے، کہ پورے 11 مہینے میں تو آپ لوگوں کو شوق تھا، آپ لوگوں نے عادت ڈالنی تھی، فضائل حاصل کرنے تھے، لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے اس میں روزے فرض ہیں، یہ روزے معاف نہیں ہیں۔ دیکھیں کتنے پیارے انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دلجوئی کی ہے کہ چند ہی دن ہیں، پورا سال نہیں، چند دن ہیں گنتی کے، یعنی اگرچہ یہ مشقت کے دن ہیں لیکن ہیں دن تھوڑے ہی، مگر ایسی ہی مشقت تم سے پہلے بھی جو پرہیزگار تھے، ایمان والے تھے، وہ اٹھاتے تھے۔ قرآن پاک کے یہ الفاظ الذین من قبلکم عام ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی تمام شریعتوں اور امتوں کو شامل ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی شریعت اور کوئی امت خالی نہیں رہی، اسی طرح روزہ بھی ہر شریعت میں فرض رہا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے پرہیزگار رہتی ہے، تقوی آتا ہے، بری چیزوں کو چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ لیکن یہ روزے ان پر فرض نہیں جو مریض ہو، جو مسافر ہو، لیکن قضا ان کو بھی دینی ہوگی۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا، کہ جو کوئی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے بعد میں رکھ لے، اور مریض سے وہ مراد ہے کہ جس کو روزہ رکھنے سے ناقابل برداشت تکلیف پہنچے یا مرض بڑھ جانے کا بہت ہی زیادہ خطرہ ہو، یا کوئی سفر پر ہو، کیونکہ سفر میں پیاس بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، روزے میں انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے۔ لیکن سفر ایسا نہیں کہ آپ کے گاؤں سے یا شہر سے کوئی تھوڑے میل پر آپ جا رہے ہیں تو آپ سوچتے ہیں آپ سفر پر ہیں اور روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی لمبا سفر ہے تو آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنے ہوں گے۔ لیکن آج کل تو گاڑیاں ہیں، سہولت بہت زیادہ ہے، تو چاہیے کہ اگر لمبا سفر بھی ہے، کوئی گاڑی پہ یا جہاز پہ جا رہا ہے تو اگر آسانی سے روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھ ہی لے۔ لیکن اگر سوچتے ہیں کہ راستہ بہت لمبا ہے، اس راستے میں بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا بھوک پیاس بہت زیادہ لگے گی، سر دکھنے لگے گا وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کر لے۔ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، یعنی مریض اور مسافر کو اپنے فوت شدہ جو روزے ہیں ان کی گنتی کے مطابق دوسرے دنوں میں روزے رکھنا ہوں گے، یہ واجب ہے۔ اور مریض بھی اگر دائمی مریض نہیں ہے تو بعد میں گنتی پوری کر لے، اگر دائمی مریض ہے یعنی ہمیشہ کے لیے کا مریض ہے تو اسے چاہیے کہ فدیہ دے دے۔ لیکن اگر ایسا کوئی مریض ہے کہ نہ تو وہ روزے پورے کر سکا اور نہ ہی فدیہ دے سکا، حالانکہ اس کی کوشش تھی، کسی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا، تو اس کے اوپر جو روزے رہ چکے تھے، جو اس نے قضا رکھنے تھے یا فدیہ دینا تھا، تو بعد میں وارثوں کے اوپر فرض ہے کہ اس کے روزے ادا کریں، اس کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ رکھیں، یعنی ان میں سے جن کے اوپر ترکہ کی تقسیم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، ان میں سے کوئی بھی اس کے روزے پورے کر دے یا مل کے آپس میں تھوڑے تھوڑے کر کے بانٹ کے سب پورے کر دیں۔ تو جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عدۃ من ایام اخر، کہ گنتی بعد میں پوری کریں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ فوراً روزوں کے بعد ہی پوری کریں۔ بہت سی بہنیں پریشان رہتی ہیں کہ کیا کریں، کب کریں،
پہلے شوال کے رکھیں یا پہلے بعد میں شوال کے رکھیں، کیسے کریں تو کوئی بھی اس میں قید نہیں ہے۔ نیت ہونی چاہیے کہ میں نے بعد میں رکھنے ہیں تو جب مرضی پورے سال میں رکھ لے۔ بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تو حدیث ہے کہ وہ کہیں جا کے شبان میں رکھا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ ان کی محبت میں وہ اپنے روزے جو قضا ہوتے تھے وہ آخر میں جا کے رکھ لیتی تھیں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جن کو طاقت ہے روزہ کی ان کے ذمہ بدلہ ہے ایک فقیر کا کھانا۔ اس آیت کے بے تکلف معنی وہی ہیں جو کہ خلاصہ تفسیر میں بتائے گئے ہیں کہ جو لوگ مریض یا مسافر کی طرح روزہ رکھنے سے مجبور نہیں بلکہ روزے کی طاقت تو رکھتے ہیں مگر کسی وجہ سے دل نہیں چاہتا، تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کے لیے بھی یہ گنجائش ہے کہ وہ روزے کے بجائے روزے کا فدیہ بصورت صدقہ ادا کر دیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرما دیا ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یعنی تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ لیکن یہ حکم شروع اسلام میں تھا جب لوگوں کو روزوں کی طرف لے کے آنا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو آیت آنے والی ہے یعنی من شہد منکم الشہر فلیصم آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی، تو اس سے یہ حکم عام لوگوں کے حق میں منسوخ کر دیا گیا، یعنی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن رکھنا نہیں چاہتا تو اسے چاہیے کہ فدیہ دے دے، یہ آیت بعد میں منسوخ فرما دی گئی۔ یہ آیت وقت کے لحاظ سے ان دنوں میں اتری تھی جبکہ لوگوں کو روزوں کی طرف لے کے آنا تھا۔ اب یہ حکم ایسے لوگوں کے لیے باقی رہ گیا جو دائمی بیمار ہیں، کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو ان کو رخصت فرما دی گئی کہ وہ فدیہ دے دیں۔ اور یہ حدیث آپ لوگوں کو بتانی بہت ضروری سمجھتی ہوں جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ترمذی میں، طبرانی میں بھی ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا کہ جس کا جی چاہے روزے رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے۔ پھر جب دوسری آیت من شہد منکم الشہر فلیصم نازل ہوئی تو یہ اختیار ختم ہو کر طاقت والوں پر صرف روزہ ہی رکھنا لازم ہو گیا۔ اور یہ حدیثیں جاننا، یہ لیکچر جاننا آپ لوگوں کے لیے بے حد ضروری ہے کیونکہ ہر سال روزے آتے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے سب کچھ۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نماز کے معاملات میں بھی ابتداء اسلام میں 3 تغیرات ہوئے اور روزے کے معاملے میں بھی 3 تبدیلیاں ہوئیں۔ روزے کی 3 تبدیلیاں بتائی گئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو ہر مہینہ میں 3 روزے اور 1 روزہ یوم عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا رکھتے تھے۔ پھر رمضان کی فضیلت نازل ہو گئی، کتب علیکم الصیام جو کہ ہے، تو حکم یہ تھا کہ ہر شخص کو اختیار ہے کہ روزے رکھ لے یا فدیہ دے دے، اور روزے رکھنا بہتر اور افضل ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں من شہد منکم الشہر نازل فرما دی۔ اس آیت نے تندرستی قوی کے لیے یہ اختیار ختم کر کے صرف روزہ رکھنا لازم کر دیا کہ جو کوئی تندرست ہے، مضبوط قسم کا انسان ہے تو بعد میں وہ اپنی گنتی پوری کرے، اگر بہت بڑے انسان کے لیے اور دائمی مریض کے لیے یہ حکم ہوا کہ وہ فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو ہوئی 2 تبدیلیاں۔ تیسری تبدیلی یہ ہوئی کہ شروع میں افطار کے بعد کھانے پینے اور اپنی خواہش پورا کرنے کی اجازت صرف اس وقت تک تھی جب تک آدمی سوئے نہیں، جب سو گیا تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا، کھانا پینا وغیرہ ممنوع ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ نازل فرما کر یہ آسانی عطا فرمائی کہ اگلے دن کی صبح صادق تک کھانا پینا وغیرہ سب جائز ہے۔ سو کر اٹھنے کے بعد سحری کھانے کو سنت قرار دے دیا گیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد میں بھی اس مضمون کی احادیث آئی ہیں اور ابن کثیر میں بھی ہے، تو دیکھیں کتنی بڑی پھر آسانی فرما دی۔ اب فدیہ کی مقدار جاننے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ 1 روزہ کا فدیہ نصف سا گندم یا اس کی قیمت ہے، نصف سا ہمارے 1.25 سیر ہوتے ہیں یا 2.25 کلو ہی کر لیں، تو یا پھر اس کی بازاری قیمت معلوم کر لیں اچھی طرح سے، کسی غریب مسکین کو
مالکانہ طور پر دے دینا ایک روزہ کا فدیہ ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کیا ہے؟ 1.25 سیر یا پھر 2.25 کلو گندم دے دینا، اور یہ فدیہ کسی مسجد کسی مدرسہ کو نہیں دیا جاتا، کسی غریب مسکین کو دیا جاتا ہے، کسی نان مسلم کو بھی نہیں دیا جاتا۔ تو یہ بھی یاد رہے، اگر ایک روزے کا مثال کے طور پہ آپ فدیہ دے رہے ہیں اور 2 مسکین ہیں آپ کے سامنے، تو آپ دونوں کو شیئر کر دیتی ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک آدمی کو ہی دیا جائے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اگر جیسے مثال کے طور پہ آپ نے 8 روزے 30 روزے چھوڑے ہیں تو کہ آپ بعد میں رکھ نہیں سکتے، طاقت نہیں، دائمی مریض ہیں، یہ بوڑھے ہیں، تو پھر اس فدیہ کو آپ چند لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ 8 روزوں کا فدیہ دینا ہے تو 8 لوگوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن 16 میں نہیں کر سکتے، 8 سے زیادہ میں نہیں کر سکتے۔ لیکن سب سے بہتر ہے ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا، کیونکہ اس سے فدیہ دینے کی سنت بھی پوری ہوئی اور کھانا کھلانے کی بھی، کیونکہ کھانا کھلانا بہت زیادہ درجہ ہے اور چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہی یہ فریضہ ادا کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی بعد میں بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے جس میں استطاعت ہے وہ رمضان المبارک میں ہی یہ فدیہ ادا کر دیں۔ جو کوئی دائمی مریض ہے، جو کہ بوڑھا ہے لیکن جو روزے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، اسے چاہیے کہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ بہت سی حدیثیں ہیں رمضان المبارک کے بارے میں، یعنی روزوں کے بارے میں، تو یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنا ضروری سمجھتی ہوں کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان میں سخت گرمی میں سفر پر نکلے، حتیٰ کہ گرمی کی شدت کے باعث مجبور ہو کر ہم اپنے ہاتھ سر پر رکھ لیتے تھے، اتنی سخت قسم کی گرمی تھی، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سوا کسی اور نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا تھا اور عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رکھا ہوا تھا، باقی صحابہ کرام نے نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ مسلم میں موجود ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ سخت قسم کی گرمی ہے، سفر ہے، تو انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے، بعد میں رکھ لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ عمر کے لوگ بعد میں روزے نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دیتے ہیں، اور دائمی مریض بھی بعد میں نہیں رکھ سکتے، وہ فدیہ دیتے ہیں۔ اگر کوئی اس حالت میں غریب بھی ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، دل میں نیت رکھے کہ جب ہو سکے گا ادا ضرور کروں گا، اور تھوڑا بہت جتنی بھی طاقت ہے، چاہے ایک کھجور ہے، تھوڑا سا آٹا ہے یا ایک روٹی ہے، کچھ نہ کچھ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے ہی دے۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو سب ایمان لائے ہو، کتبہ فرض کیے گئے ہیں، علیکم تم پر، الصیام روزے، کاما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم سب تتقون سب بچ جاؤ، ایامن چند دن ہیں، معدودات گنتی کے، فمان پس جو کانا ہو منکم تم میں سے، مریضان بیمار، او یا علی سفر سفر پر ہو، پس عدتن وہ گنتی پوری کرے، من ایامن اخر دوسرے دنوں سے، یعنی بعد میں رکھ لے، اور علی الذین ان لوگوں پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں، ہونا اس کی، فدیتن فدیہ ہے، طعام و کھانا کھلانا، مسکین ایک مسکین کا، فمان پس جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن بہتر ہے، فہوا تو وہ خیرن بہتر ہے، لہو اس کے لیے، وان اور یہ کہ تصوموا تم سب روزہ رکھو، خیرن زیادہ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان اگر کنتم تم ہو، تعلمون تم سب اگر جانتے ہو۔ تو لگتا ہے لیکچر تو کافی لمبا ہو گیا، لیکن ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یہ سب لوگوں کو نہیں فرما رہے، خاص ان کو فرما رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں۔ فردن خود کے اوپر سوچ کے دیکھیں کہ آپ سے مخاطب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو،
اے بنت حسن جو ایمان لے کے آئی ہو، اللہ تعالیٰ مجھے میری تعریف کے ساتھ بتا رہے ہیں، مجھے حکم دے رہے ہیں، تم ایمان تو لے کے آئی ہو، میں تجھے تیری تعریف کے ساتھ پکار رہا ہوں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، روزے رکھنے ہیں تمہیں، تاکہ تم برے کاموں سے بچ جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تم اللہ کی پسندیدہ بندی بن جاؤ، جنت حاصل کر سکو، باب ریان کا وہ دروازہ حاصل کر سکو، اس دروازے سے انٹر ہو سکو جو تمہارے لیے میں نے بنایا ہے، جس میں سے کوئی اور گزر نہیں سکے گا، صرف اور صرف روزے دار ہی گزر سکیں گے، اور ان میں سے ایک تم بھی ہوگی اے ایمان والی۔ یہ پروٹوکول کسی اور کو نہیں ملے گا، یہ تمہارے لیے خاص ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس محبت پر کتنا پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والی کہہ کے مخاطب کیا۔ تو ہمیں اس قابل بھی بننا ہے کہ ہم اس لفظ کے حقدار ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے فرمایا ہے، اے ایمان والی، اے ایمان والے۔ اتنی بڑی تعریف کے ساتھ، اتنی بڑی محبت کے ساتھ آپ جب کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو عام سا کسی کا نام لے لیتے ہیں تو وہ تو عام بات ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کو اس کی تعریف کے ساتھ پکارتے ہیں، کوئی اس کا اچھا نام لیتے ہیں، تو گویا کہ آپ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اسے پکار رہے ہیں، اور جس کے ساتھ آپ مخاطب ہیں وہ انسان بھی بہت خوش ہو رہا ہے کہ مجھے میری تعریف کے ساتھ بلایا، میرے عہدے کے ساتھ بلایا، تو اس کے ذریعے اس کا اور آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اپنا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنانا ہے، اور مضبوط تبھی بنے گا جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانیں گے۔ جیسے کہ جو بچہ آپ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کو زیادہ پیار بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کا مضبوط تعلق بھی ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں جب بھی آیت آئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنو، تو سوچ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں بڑے پیار سے پکارا ہے۔ ہم کہیں گے لبیک اللہم لبیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔